السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل لیگلی اسپیکنگ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 9 اینڈ 10 کے بارے میں۔ یہ ہمیں کون سے رائٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ آرٹیکل 9 کے تحت کوئی بھی کسی بھی شخص کو اس کی زندگی سے محروم نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی آزادی چھین سکتا ہے۔ اگر ہم آرٹیکل 9 کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے: No person shall be deprived of his life and liberty save in accordance with law۔ سیو ان اکارڈنس ود لاء کا بیسیکلی مطلب یہی ہے کہ قانون کے مطابق ایک شخص کی زندگی بھی لی جا سکتی ہے اور اس کی آزادی بھی ختم کی جا سکتی ہے، بٹ ناٹ وداؤٹ لاء۔ آزادی ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے اور اس کی سزا قانون میں موجود ہے تو قانون کے مطابق اس شخص کو اس جرم کی سزا میں جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے ہم کسی بھی شخص کو کسی جگہ کی رسائی سے بھی نہیں روک سکتے، یہ اس کی رائٹ ٹو لبرٹی کے اگینسٹ ہے۔ اسی طرح اگر ہم آرٹیکل 10 کو دیکھیں تو آرٹیکل 10 جو ہے وہ سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں تحفظات دیتا ہے گرفتاری سے اور قید ہونے سے۔ آرٹیکل 10 کا اگر ہم کلوز 1 دیکھیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گرفتار ہوا ہے تو اس کو اس کی وجوہات بتانا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کی وجوہات بتانا لازمی ہے۔ اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے لائر سے کنسلٹ کرے اور اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا فل رائٹ ہوگا، یہ رائٹ اس سے لیا نہیں جا سکتا۔ سیکنڈلی، جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا بھی لازمی ہے، اور اس 24 گھنٹے کے اندر وہ والا ٹائم انکلوڈ نہیں ہوگا جو اس کو مجسٹریٹ کے پاس لے جانے میں لگے گا، وہ وقت 24 گھنٹے کے اندر سے ایکسکلوڈ کیا جائے گا۔ اسی آرٹیکل کا کلوز 3 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کلوز 1 اینڈ کلوز 2 اس شخص پر اپلائی نہیں ہوگی جس کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں اریسٹ کیا گیا ہے۔ اب پریونٹیو ڈیٹینشن کیا ہے وہ ہمیں کلوز 4 بتاتا ہے کہ پریونٹیو ڈیٹینشن کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان کی انٹیگریٹی یا اس کی سیکیورٹی یا ڈیفنس کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہم اس شخص کو فوراً گرفتار کر سکتے ہیں اور اس پہ پریونٹیو ڈیٹینشن کا جو ہے لاء پاس ہو سکتا ہے، اور اس شخص کو بھی 3 منتھ سے زیادہ دیر کے لیے ہم ڈیٹین نہیں کر سکتے، مینس کہ اس کو قید میں نہیں رکھ سکتے، اور اس شخص کا جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا جو ہے وہ کیس ریویو بورڈ کے انڈر بھیج دیا جاتا ہے، جو اپنی رپورٹ جو ہے وہ 3 منتھس کے اندر پریپیئر کرتا ہے اور اس میں ساری وجوہات بتاتا ہے جن کی بنا پہ اسے اریسٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک ریویو بورڈ میں کون کون شامل ہوگا۔ ایک ریویو بورڈ میں ایک چیئرمین اور 2 ججز شامل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک جج سپریم کورٹ کا ہوتا ہے اور ایک ہائی کورٹ کا، اور اس ریویو بورڈ کو چیف جسٹس آف پاکستان تشکیل دے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو فار لسننگ، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔